السلام علیکم دوستو، تاریخ کا سب سے پہلا کیمیا دان ایک مسلمان جابر بن حیان کو تسلیم کیا جاتا ہے اور دنیا انہیں آج تک بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان کے بنائے مختلف کیمیکلز اور آلات کیمیائی آج تک دنیا بھر میں زیر استعمال ہیں۔ جابر بن حیان کا نام سنتے ہی مسلمان اپنے پرشکوہ ماضی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تصویر کا محض ایک رخ ہے، کیونکہ آج تک آپ لوگوں نے اپنی درسی کتابوں میں جابر بن حیان کے صرف کارنامے اور تعریفیں ہی سنی ہوں گی، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو جابر بن حیان کی زندگی کے تاریخی پہلو سے اور بہت سی ایسی باتوں سے متعارف کروائیں گے جو آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس عظیم مسلمان سائنسدان کی زندگی مسلسل آزمائشوں اور مصائب کے نظر رہی ہے۔ ان کے والد کو قتل کیوں کیا گیا تھا اور والدہ کو سرے بازار کوڑے مار مار کر شہید کیوں کیا گیا تھا؟ علم کیمیا میں اتنے شاندار کارناموں کے باوجود بھی انہیں سزائے موت کا پروانہ کیوں جاری کیا گیا تھا؟ آئیں تو ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں اس بے مثال انسان کی المناک داستان کا۔ پیارے دوستو، جابر بن حیان کی پیدائش 731 عیسوی میں خراسان نامی علاقے میں ہوئی۔ جابر بن حیان کے والد ان کی پیدائش سے کچھ ماہ قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بنو عباس خلافت کے حصول کے لیے بنو امیہ سے برسرے پیکار تھی۔ اس کیمیا دان کے والد حیان اموے حکومت کے خلاف عباسیوں کے خفیہ جدوجہد کے ایک رکن تھے اور بدقسمتی سے یہ پکڑے گئے اور اموے احواج نے انہیں انتہائی اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ جابر بن حیان کی والدہ نے تنے تنہا آپ کی پرورش اور تربیت کی، اور جب جابر نے ہوش سنبھالا تو آپ کی والدہ نے انہیں تعلیم حاصل کرنے کی گھر سے کوفہ کی طرف روانہ کیا، جو اس دور میں علم و حکمت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں جابر بن حیان نے حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی۔ ان کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ حکمت اور کیمیا جیسے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور یہیں سے جابر بن حیان میں علم کیمیا سے دلچسپی کا آغاز ہوا۔ اور جب جابر بن حیان کوفہ میں زیر تعلیم تھے، انہی دنوں حاکم خراسان کی جانب سے جابر بن حیان کی والدہ پر سیاسی اور مسئلہ کی اختلافات کی بنا پر انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ان پر سرے بازار اس قدر کوڑے برسائے گئے کہ ان کے زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے ان کی موقع پر موت ہو گئی۔ علم حاصل کرنے کے دوران جابر بن حیان نے اپنے ارد گرد کے کیمیا گروں کو سونا بنانے کے جنون میں انتہائی مطلع دیکھا، اور یہ دیکھتے دیکھتے خود بھی یہی روش اختیار کر لی، اور کافی عرصہ کیمیائی تجربات کے باوجود انہیں سونا بنانے میں کامیابی تو حاصل نہ ہو سکی، لیکن اسی دوران جابر بن حیان کیمیا کی ایک نئی دنیا سے روشناس ہوئے تھے، اور یہی علم ان کی روشنات کا مرکز بھی بنا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جابر بن حیان کراؤن نبیک نامی ایک کیمیائی آلے کے موجد بھی ہیں۔ یہ آلہ آج بھی دنیا بھر میں زیر استعمال ہے، اور اس آلے کو ریٹورٹ کہا جاتا ہے، اور اسی آلے کی مدد سے جابر بن حیان نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ تیزاب ایجاد کیا تھا۔ یہ ایک ایسا مایع تھا جو چاندی اور تانبے سمیت تمام دھاتوں کو پگھلا دیتا، اور بعد ازاں جابر بن حیان نے مختلف تجربات کے ذریعے گندک، شورے اور دوسرے کئی تیزاب ایجاد کیے، جو آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی صنعتی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے محفوظ کرنے کے لیے وارنش، اس کے ساتھ ساتھ چرم کی رنگائی، خضاب بنانے کا طریقہ، اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانے کے ساتھ ساتھ کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کے طریقے کی دریافت کا سہرا بھی جابر بن حیان کے سر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کے قابل وزیر یحییٰ برمکی کے چہیتی بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اس قدر بیمار کہ کسی معالج یا دوا سے کوئی فائدہ نہ پہنچتا تھا، یہاں تک کہ یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اسی دوران جابر بن حیان اس کے پاس بطور حکیم حاضر ہوئے اور علم کیمیا میں اپنی مہارت کے سبب ایک ایسی دوائی کو تیار کیا کہ جس سے یحییٰ کی بیوی کچھ ہی گھنٹوں میں صحت یاب ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ جابر بن حیان کے گرویدہ ہو گئے اور اسے برمکی خاندان کے خاص طبیبوں میں شمار کر لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برمکیوں کی ہی مدد سے جابر بن حیان نے اپنی تجربہ گاہ قائم کی تھی، اور اسے اپنی علم و تحقیق میں حکومتی معاونت بھی حاصل رہی، لیکن بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے بعد برمکی خاندان کے تعلقات عباسی خلیفہ ہارون الرشید سے بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور برمکی خاندان کے نہ صرف تمام افراد کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح اس خاندان کے ساتھ منسلک تھا وہ بھی خلیفہ کے شدید عطاب کے لپیٹ میں آ گیا۔ جابر بن حیان کا شمار بھی برمکی خاندان کے نوازے ہوئے اور بہت قریب ترین لوگوں میں ہوتا تھا،
لیکن یہ عباسی خلیفہ کے غضب کا شکار بننے سے قبل ہی اپنی کتابیں اور لیبارٹری کا مختصر سا سامان لے کر کسی دوسرے شہر یعنی بصرہ کی جانب فرار ہو گئے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بصرہ اس دور میں ایک پسماندہ ترین شہر تھا۔ یہاں کے لوگ تلوار زدہ بختر اور گھوڑے کی نل لگانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کے ذریعے انہیں آسمان و زمین کی وسطوں کا مشاہدہ کروایا اور یہ دیکھ کر وہاں کے لوگ جابر بن حیان کی علمی قابلیت کے معترف ہو گئے۔ لیکن یہاں بھی حاکم وقت سے جابر بن حیان کی کچھ خاص نہ بنی۔ حاکم بصرہ اور جابر بن حیان کے درمیان مسلکی اور سیاسی اختلافات تو موجود تھے، لیکن جب جابر بن حیان کی علم و قابلیت کی شہرت شہر بصرہ میں پھیلنے لگی تو بصرہ کے حاکم کے دل میں یہ ایک کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ لہٰذا حاکم بصرہ کے حکم پر اس دور کے معتدل لوگوں نے جابر بن حیان کی ایجادات اور کیمیا گری کو جادو، کذب اور کفر قرار دے دیا۔ ان تمام الزامات کی زد میں لا کر جابر بن حیان کو قاضی بصرہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس عدالت میں بصرہ کے حاکم کی ایما پر انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا، لیکن بعض صاحب علم لوگوں کی سفارشات اور جابر بن حیان کی علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کی سزائے موت کو تاعمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ لہٰذا جابر بن حیان نے اپنی باقی تمام عمر ایک چھوٹے سے مکان میں قید رہ کر نہایت غربت اور انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں گزاری۔ اس مکان کے ارد گرد پہرے دار ہر وقت ان کے سر پر موجود رہتے تھے۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جسے آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسان دی فادر آف کیمسٹری کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی ایجادات کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی انتہائی کارآمد اور زیر استعمال ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے جو آج مسلمان علم و حکمت اور ایجادات میں مغرب سے اس قدر پیچھے رہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی بجائے انہیں نشان عبرت بنا ڈالا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔